بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتحسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنخرجنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا منهم أينما سقطوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ احزاب کی 26 اور 27ویں آیات تلاوت کی۔ غزوہ احزاب کا تذکرہ تقریباً 3 جمعہ مسلسل چلتا رہا۔ اس کے بعد پچھلے جمعہ جو ہے غزوہ بنی قریظہ کا حال آپ سن چکے ہیں۔ غزوہ بنی قریظہ کے بعض واقعات اور بعض باتیں رہ گئی وہ اس جمعہ بیان کریں گے، اور فلسطین کے حوالے سے بھی کچھ روشنی ہم ڈالیں گے تاکہ جو ہے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق کیا فرمایا ہے، کافروں کے متعلق قرآن پاک میں کیا احکام ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا پچھلے جمعہ کہ صبح کے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے تشریف لائے کہاں مدینہ منورہ، اور صبح کے وقت جو ہے کیونکہ جنگ اور قتال میں خندق کھودتے جو ہے صحابہ کرام جو ہے ان کے کپڑوں پر ان کے چہروں پر گرد جو ہے پڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیٹی نے جو ہے آپ کے سر مبارک چہرے مبارک کو دھویا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے فرشتوں کے ساتھ میں، اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اسلحہ کو رد کیا ہے، لیکن اللہ کے فرشتوں نے ابھی اسلحہ اتارا نہیں۔ 2 جمعہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ بنی قریظہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ سے ایک معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ منورہ پر اگر کوئی شخص باہر کا آدمی، باہر کا کوئی لشکر حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی بنی قریظہ کے لوگ دونوں مل کر کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہودیوں کے ایک قبیلے کی طرف سے حی بن اخطب جس کا جو سردار تھا، اس نے بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو جو ہے لالچ دے کر کے بہت کچھ بھڑکایا، لیکن اس کے باوجود بھی بنی قریظہ کا سردار کعب بن اسد جو ہے وہ ماننے کے لیے جو ہے تیار نہیں تھا۔ اس نے یہ کہا بنی قریظہ کے سردار نے کہ جب سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ کرام سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے ہم کو کوئی تکلیف صحابہ سے یا اللہ کے رسول سے نہیں پہنچی ہے، تو لہٰذا ہم تمہارے متحدہ لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن کافی اصرار کے بعد، دولت و ثروت کا لالچ دینے کے بعد جو ہے وہ پھسل گیا اور معاہدہ کو توڑ دیا۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو سزا ملی۔
ادھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں 1000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی، اور مقام روحہ تک جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ان کو پیچھا کیا، یعنی یہ فرشتے جو ہے جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، صرف ان کے دلوں پر روک ڈالتے۔ ظاہر ہے کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، لاکھوں کی تعداد میں ہوں، لیکن اگر آپ کے دل کی ہمت نہیں، عزم و حوصلہ نہیں، تو ایک آدمی جو ہے ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے جو ہے کافروں کے دلوں میں روک ڈال رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہمارے صحابہ جو ہے وہ تھکے ہوئے ہیں، کافی دنوں سے خندق کھودی جا رہی تھی، 25 روز تک محاصرہ رہا، ان کو آرام کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس کا ٹینشن نہ لیں، اس کی پرواہ نہ کریں، ہم ان کے قلوب کو ابھی کے ابھی جو ہے متزلزل کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اعلان فرمایا کہ ہر شخص جو ہے عصر کی نماز بنی قریظہ میں ادا کرے۔ تو صحابہ کرام جو ہے پہنچتے پہنچتے جب دیر لگی، جب عصر کا وقت ہوا تو بعض صحابہ نے راستے ہی میں عصر کی نماز پڑھ لیا، بعض صحابہ نے جو ہے کیا کہتے ہیں بنی قریظہ پہنچ کر کے جو ہے وہاں عصر کی نماز پڑھ۔ جب دونوں جماعتوں کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عصر کی نماز ہر آدمی بنی قریظہ میں پڑھے، لیکن بعض صحابہ نے یہ دلیل دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم تو ہے، لیکن آپ بطور جلدی کی یہ جملہ فرمایا، اب عصر کا وقت ہو گیا، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو وہاں پہنچنے پر پڑھے تو ان کی عصر کی نماز جو ہے کیا ہے، قضا ہے۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، جن صحابہ نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لیا ان کو 2 ثواب ملا، ایک تو اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل اور دوسرے وقت پر نماز ادا کر دی۔ اور جن صحابہ جو ہے یہ چاہتے تھے کہ ہم عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھیں اور وقت نکل گیا، قضا ہو گئی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے بھی کوئی مواخذہ نہیں کیا، یعنی ان کو تنبیہ نہیں کیا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا۔ تو آپ صلی اللہ محدثین فرماتے ہیں کہ جن صحابہ نے وہاں بنی قریظہ میں پہنچ کر کے عصر کی نماز ادا کیا ان کو ایک اجر ملا، اللہ کا رسول کا حکم تھا کہ بنی قریظہ میں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی جھنڈا لے کر روانہ کیا۔ وہاں جب پہنچتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو بنی قریظہ کے لوگوں نے کھلم کھلا اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالی دی، محاصرہ ہوتا رہا۔ ابو لبابہ منذر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی پچھلے جمعہ بیان کیا تھا۔ تو بہرحال کعب بن اسد جو ہے بنی قریظہ کا سردار جو ہے اس نے اپنے عوام کو جو ہے جمع کیا قلعے کے اندر اور ان کے سامنے 3 باتیں پیش کی۔ فَوَاللَّهِ لَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُ لِلنَّبِيِّ مُرْسَلٌ وَإِنَّهُ لِلَّذِي تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ فَتَأْمِنُونَ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ وَنِسَائِكُمْ۔ کعب بن اسد نے کہا کہ خدا کی قسم تم لوگوں پر یہ بات واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہو للنبی مرسل وانہو للذی تجدونہ فی کتابکم،
اور تمہاری کتاب یعنی توریت میں تم لکھا پا رہے ہو کہ یہ نبی وہی ہے، تو میرا یہ حکم ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پر، کہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے، اور توریت میں بھی لکھا ہوا ہے، ہماری مذہبی کتاب توریت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حسد کی وجہ سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری قوم نہیں، تو حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے، بنی قریظہ والوں نے جو ہے انکار کر دیا کہ ہم اپنا پرانا دین چھوڑ کر کے، یہودیت دین چھوڑ کر کے مذہب اسلام میں داخل نہیں۔ تو بنی قریظہ کے سردار کعب ابن اسد نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ تم لوگ جو ہے اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے فارغ ہو جاؤ، اگر ہم جنگ میں جو ہے ناکام ہوئے تو ہمیں عورتوں اور بچوں کا کوئی غم نہیں ہوگا، اور اگر ہم کامیاب ہو گئے، جنگ میں ہم کو فتح مل گئی، کامیابی مل گئی، تو عورتیں بہت ہیں، ان سے بچے پیدا ہو جائیں۔ تو بنی قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے زندگی کا لطف جو ہے برباد کر دیں۔ پھر تیسرا مشورہ یہ دیا کعب ابن اسد نے، بنی قریظہ کے سردار نے، کہ پھر تیسرا حکم یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے، بطور سردار ہونے کے، بطور تمہارے قبیلے کے بادشاہ ہونے کے، کہ آج سنیچر کی رات ہے، اور سنیچر کی رات میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام جو ہے غفلت میں ہوں گے، اور اسی رات میں حملہ کر کے صحابہ کو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو ختم کر دینا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل میں، یہودیت میں سنیچر کا دن جو ہے بہت معزز ہوتا ہے۔ سنیچر کے دن شکار کرنا یا جنگ کرنا جو ہے ان کے مذہب میں جائز ہے، اور جب انہوں نے کہا نہیں مانا، سنیچر کے دن شکار کرتے تھے اور شرارت کرتے تھے، اس دن کا تقدس انہوں نے پامال کیا، تو یہ بندر اور سور بھی بنا دیے گئے۔ تو بنی قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ تم جو ہے ایسا حکم ہم کو دے رہے ہو جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بندر اور سور بنا دیا تھا، آج وہی فیصلہ تم کر رہے ہو۔ تو غرض یہ کہ بنی قریظہ کے تینوں مشوروں، بنی قریظہ کے سردار کعب ابن اسد کے تینوں باتوں کو بنی قریظہ کے یہودیوں نے ٹھکرا دیا۔ ادھر جب ٹھکرا دیا تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی تھے، غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، تو مسجد نبوی کے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ لگوا دیا، تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر ابو لبابہ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مسلمانوں کی ایک رات جو ہے یہودیوں سے بتا دیا تھا کہ ہر حال میں تم جو ہے ذبح کیے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے، اور اسی وقت ان کو متنبہ ہوا اور فوراً مسجد نبی کی تشریف لائے اور کمرے سے اپنے آپ کو باندھا، یہ پتہ چلا۔ تو بہرحال حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا اور کہا کہ تم سعد ابن معاذ کو بلا دو، ایک خچر پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم، تم اپنے سردار کے لیے جو ہے ان کے اعزاز میں، ان کے استقبال میں کھڑے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا کوئی معزز آدمی آئے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے کھڑے ہو کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی قریظہ والے جو ہے تمہارے فیصلے پر راضی ہو چکے،
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ سنا دیا اور یہ فیصلہ سنایا کہ بنی قریظہ میں جتنے لڑنے والے مرد ہیں سب قتل کر دیے جائیں اور ان کے بچے اور عورتیں غلام اور لونڈی بنا دیے جائیں۔ یہ فیصلہ سنایا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعد بن معاذ، تم نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے مطابق فیصلہ سنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی، گرفتار کر لیے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک انصاری صحابیہ عورت کے گھر میں ان قیدیوں کو رکھا گیا۔ مدینہ منورہ کے بازار میں باہر ایک خندق کھودی گئی اور اس خندق میں اس گھر سے، اس انصاری صحابیہ عورت کے گھر سے جو قیدی تھے، یعنی اگر 15 سال کی عمر کے بچے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے، 15 سال کی عمر کے ہیں ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ۔ تو اس گھر سے جو ہے 2-2 4-4 آدمی کر کے لائے جاتے تھے اور خندق کے پاس جو ہے ان کی گردن ماری جاتی۔ اس کے بعد میں جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حی بن اخطب جس نے کعب بن اسد جو بنی قریظہ کا سردار تھا، جب اس کو لایا گیا تو اس نے جو ہے ایک جملہ اور کھڑے ہو کر اس نے صحابہ کرام کے سامنے یہ کہا کہ اے اللہ، میں اپنے نفس کو ملامت نہیں کرتا، میں نے جو صحابہ سے جنگ کی، اللہ کے رسول سے جنگ کی، ملامت نہیں کرتا ہوں۔ ہاں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کی مدد و نصرت کرے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس کو ساری دنیا کا لشکر کر اکٹھا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرے، جس کی حفاظت کرے، جس کو عزت دے، جس کو فتح دے، اس کو جو ہے دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی لشکر، دنیا کا کوئی اسلحہ، دنیا کا کوئی اسباب اس کو جو ہے کیا ہے مٹا نہیں سکتا۔ یہ کہنے کے بعد جو ہے وہ گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور اس کی گردن جو ہے ماری۔ بنی قریظہ کے سردار کعب بن اسد کی بھی گردن جو ہے کاٹی گئی اور اس خندق میں سب کو جو ہے ڈھکیلا گیا۔ اب رہ گئے جو ہے عورتیں اور بچے۔ رسول محمد نے قیدیوں کے 4 احکام۔ نمبر 1 کہ آپ کے قیدی اگر دشمن کے قبضے میں ہیں تو قیدیوں کا تبادلہ کر دیا جائے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تیسرا حکم جو ہے کہ بغیر کسی معاوضہ کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا۔ یہ 4 احکام اور صحابہ کرام اللہ کے رسول سے حساب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے کعب بن اسد کی بھی گردن ماری گئی اور حی بن اخطب کی گردن ماری گئی۔ عورتوں اور بچوں کو نجد اور ملک شام کے بازار میں فروخت کر دیا گیا، ان کو بیچ دیا گیا۔ مسلمانوں نے جب سے جہاد چھوڑا غلام اور باندی کا دور اور سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو غلام اور باندیوں کو بیچ کر کے اس سے جو پیسہ حاصل ہوا اس سے صحابہ کرام نے گھوڑے اور ہتھیار خریدے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اے مسلمانوں، طاقت و قوت استعمال کرو، اپنی استعداد و صلاحیت میں اضافہ کرو اور اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرا کے رکھو۔ جب آپ ڈرا کے رکھیں گے
جب آپ ہر طرح سے تیر کاٹے سے تیار ہو تو دشمن آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، آپ کی زمینوں پر حملہ نہیں کرے گا، آپ کے گھروں پر حملہ نہیں کرے گا، آپ کی مساجد و مدارس پر حملہ نہیں کرے گا، آپ کے ملک پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کا قانون ہے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ، جو ہم نے ابھی آیت تلاوت کی، وَأَنزَلَ الَّذِينَ زَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَقَذِيفُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور یہ اہل کتاب نے جو ہے متحدہ لشکر، متحدہ کفار کی جو ہے مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قلعوں سے نیچے اتار دیا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی قریظہ کی دلوں میں رعب نازل کر دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور مسلمانوں تم ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے، ایک جماعت کو جو ہے گرفتار کر رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کی زمینوں کا تمہیں وارث بنا دیا، ان کے مکانوں کا، ان کی زمینوں کا، ان کے کھیتوں اور باغات کا، اور ان کے گھروں کا مالک بنا دیا، اور وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر تم نے کبھی اپنی زندگی میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں، میرے محترم بزرگوں، وقت ختم ہو گیا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کی جائے گی۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں سنت پڑھنے کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔